الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ محمد کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں سے مخاطب ہو کر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ اے ایمان والوں اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو، اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کرو۔ حضرات، ابھی ترجمے سے آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس میں ایک تو زندگی کے ہر قول و فعل میں، زندگی کے ہر عمل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا، اور وہیں دوسری اہم بات یہ بتائی گئی کہ زندگی میں جو تم عمل کرتے ہو یہ ڈرتے بھی رہو کہ کہیں تمہاری یہ نیکیاں، تمہارے یہ اعمال برباد نہ ہو جائیں۔ حضرات، جن اسباب سے نیکیاں برباد ہوتی ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا سبب ریاکاری اور دکھاوا ہے کہ ایک انسان دین کا کام کرے اور مقصد یہ ہو کہ لوگ اس کی تعریف کریں۔ وہ نماز پڑھ رہا ہے، مقصد یہ ہے کہ لوگ اسے نمازی کہیں۔ وہ صدقہ کر رہا ہے، مقصد یہ ہے کہ لوگ اسے سخی کہیں۔ وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، مقصد یہ ہے کہ اس کے انداز قرأت کے چرچے ہوں۔ دین کے حوالے سے کوئی بھی کام وہ کرے، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کو مقصد بنانے کے بجائے لوگوں کی تعریف کو اپنا مقصد بنائے، یہ ریاکاری اعمال کو برباد کرنے والا سب سے بڑا سبب ہے۔ اور حضرات، کتاب و سنت میں جو ہمیں حکم دیا گیا وہ یہ کہ دین کے تعلق سے
دین کے حوالے سے ہم جو بھی کام کریں وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر کریں، اللہ کی خوشنودی پانے کے لیے کریں۔ ہم جو نماز پڑھتے ہیں، ہم جو روزہ رکھتے ہیں، ہم جو ذکر کرتے ہیں، ہم جو تلاوت کرتے ہیں، ہم خیر کے جو بھی کام کرتے ہیں، مقصد یہی ایک ہونا چاہیے کہ اللہ راضی ہو جائے، یہی ایک نیت ہونی چاہیے، یہی ایک مقصد ہونا چاہیے۔ اور یاد رہے کہ وہی عمل اللہ کے پاس قابل قبول ہوگا جس عمل کے اندر یہ روح پائی جاتی ہو۔ اللہ نے کہا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ عمل صالح کرے، وہ نیک اعمال کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ یعنی وہی عمل اللہ کے پاس قابل قبول ہوگا جو عمل اخلاص پر قائم ہو اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ تو حضرات، اعمال کو برباد کرنے والا یہ سب سے بڑا سبب ہے کہ ایک انسان دینی کام کرتے ہوئے دنیا کو مقصد بنائے۔ اور دیکھیے، شیطان یہ بڑا ماہر نفسیات ہوتا ہے۔ میری اپنی کمزوری کو مجھ سے زیادہ میرا شیطان بہتر سمجھتا ہے، آپ کی اپنی کمزوری کو آپ سے زیادہ آپ کا شیطان بہتر سمجھتا ہے، اور شیطان کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان کو عمل کرنے سے روکے، کہ انسان کسی بھی قسم کا کوئی عمل نہ کرے، کہ انسان مسجد کو ہی نہ جائے، نماز ہی نہ پڑھے، اللہ کی راہ میں ایک بھی پیسہ خرچ نہ کرے، قرآن نہ پڑھے۔ شیطان کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان کو عمل کرنے سے روکے، لیکن اس کوشش میں جب وہ ناکام ہوتا ہے، ہم شیطان کو ہرا دیتے ہیں، ہمارے قدم مسجد کی طرف بڑھنے لگتے ہیں، ہم نماز پڑھنے لگتے ہیں، اپنے نفس کو کچل کر اللہ کی راہ میں ہم خرچ کرنے لگتے ہیں، تو پھر شیطان کا دوسرا حملہ ہوتا ہے کہ چلو میں نے اسے عمل سے روکنے کی بڑی کوششیں کی، بڑی سازشیں کی، اس میں تو میں کامیاب نہ ہو سکا۔ تو پھر اس کا دوسرا حملہ ہوتا ہے کہ اس عمل کرنے والے کی نیت میں کھوٹ ڈال دے، اس عمل کرنے والے کے ارادے میں، مقصد میں فساد و خلل ڈال دے۔ اور یقین جانیے پیارے ساتھیوں، اس دوسرے حملے میں شیطان کو بڑی کامیابی ملتی ہے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ریاکاری کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، ہم صدقہ و خیرات کر رہے ہوتے ہیں، ریاکاری کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، ہم کوئی خیر کا کام کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے اندر دکھاوا آ جاتا ہے، اور اس طرح سے شیطان ہماری نیتوں میں فساد و خلل ڈال کر ہماری نیکیوں کو گناہوں میں بدلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے سفیان الثوری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے ما آلجت شیئا اشد علی من نیتی انہا تقلب علی، کہ میری زندگی کا مشکل سے مشکل کام، کٹھن سے کٹھن کام اگر کوئی لگا تو نیت کی سدھار، نیت کی اصلاح کہ بار بار یہ نیت بدل جایا کرتی ہے۔ اور حضرات، ریاکار انسان یہ شہرت کا بھوکا ہوتا ہے، یہ لوگوں کی تعریفوں کا بھوکا ہوتا ہے۔ وہ نماز پڑھتا ہے تو لوگوں کی تعریف سننے کے لیے، وہ صدقہ کرتا ہے تو لوگوں کی تعریف سننے کے لیے، یہ شہرت کا بھوکا ہوتا ہے۔ اور اس شہرت کی بھوک اس حد تک جا پہنچتی ہے کہ جو خوبیاں اس کے اندر موجود نہیں ہیں، اگر ان خوبیوں پر بھی اس کی تعریف ہوتی ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے۔ بے نمازی ہے، دنیا کہے کہ بڑے دیندار ہو تم، خوش ہو جاتا ہے۔ بخیل ہے، دنیا کہے کہ بڑے فیاض ہو تم، خوش ہو جاتا ہے۔ تو ریاکار انسان کی یہ پہچان بن جاتی ہے کہ وہ جو عمل کرتا ہے اس عمل پر تو وہ لوگوں کی تعریف چاہتا ہی ہے، مگر جو خوبیاں اس کے اندر موجود نہیں ہیں وہ چاہتا ہے کہ ان خوبیوں کو بھی لوگ اس کی طرف منسوخ کریں۔ اور قرآن مجید نے اس کردار کا تذکرہ چوتھے پارے کے اندر کیا، سورۃ آل عمران کے اندر، وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف ایسی خوبیوں پر ہو جو خوبیاں ان کے اندر موجود ہی نہیں ہیں۔
کچھ لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف ایسے کارناموں پر ہو جو کارنامے انہوں نے انجام نہ دیے ہوں. تو یہ ریاکار انسان کی بدبختی ہے کہ اس کی صبح شہرت کی بھوک میں، اس کی شام شہرت کی بھوک میں. اور حضرات جانتے ہیں ریاکاری کو اہل علم کے درمیان کیا کہا گیا؟ من صفات النفاق. ریاکاری یہ علامات النفاق میں سے ہے. ریاکاری یہ منافقین کی صفات میں سے ہے. اللہ نے کہا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. کہ منافقین یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. وهو خادعهم، حالانکہ اللہ انہیں ان کے دھوکے کا بدلہ خوب دینے والا ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی سستی کے ساتھ، بڑی کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اور وہ بھی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ وہ بھی مسجد کیوں جاتے ہیں؟ يُرَاءُونَ النَّاسَ، لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں، اپنے ایمان کا جھوٹا ثبوت دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہم بھی مومن ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں. اس لیے جہاں لوگ ہوتے ہیں وہاں ان کی نمازیں ہوتی ہیں، جہاں لوگ ہوتے ہیں وہاں ان کا دین نظر آتا ہے. اور جب تنہائیوں میں جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ان سے رخصت ہو جاتی ہیں. تو حضرات ریاکار انسان یہ بہت ہی بڑا بدبخت اور شہرت طلب ہوتا ہے. منافق یہ ریاکاری کا ایک مثال ہے. اور حضرات ایک بات میں بتاؤں، اس دنیا میں ریاکاری سے کوئی انسان پاک نہیں ہے. ایک رسول کے سوا، پیغمبر کے سوا جو معصوم ہوتے ہیں، رسول و پیغمبر کے سوا اس زمین پر کوئی انسان ریاکاری سے پاک نہیں. اس طرح کے خیالات ہر انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں. ہم جب بھی کوئی بھی نیکی کا کام کر رہے ہوتے ہیں ایسے وسوسے شیطان ضرور ڈالتا ہے. بس کرنا کیا ہے ہمیں اور آپ کو؟ جیسے ہی یہ خیالات آئیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ریاکاری کا خیال آیا، فوراً استغفر اللہ. ہم صدقہ کر رہے ہیں، کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں، ریاکاری کا خیال آیا، فوراً اعوذ باللہ. پیارے ساتھیوں، یہ مجاہدہ ہے، یہ نفس سے لڑنا ہے. محمود بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر. لوگوں، سب سے زیادہ مجھے تمہارے سلسلے میں جس گناہ کا خوف ہے، جس گناہ کا ڈر ہے، الشرک الاصغر، وہ چھوٹا شرک ہے. صحابہ نے کہا وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی یہ چھوٹا شرک کیا ہے؟ قال الریا، پیارے نبی نے فرمایا یہ ریاکاری ہے، یہ دکھاوا ہے، یہ چھوٹا شرک ہے. پیارے ساتھیوں ذرا غور کیجئے، اللہ کے نبی کو اپنے امت کے سلسلے میں جس گناہ کا سب سے زیادہ خوف تھا، جس گناہ کا سب سے زیادہ ڈر تھا، جس گناہ کا سب سے زیادہ اندیشہ تھا وہ ریاکاری ہے. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ریاکاری یہ دینداروں کی آفت ہے. ریاکاری یہ دینداروں کی آفت ہے. جو بے دین ہے تو بے دین ہے، جو بے نمازی ہیں تو بے نمازی ہیں، وہ کیا ریاکاری کریں گے؟ ان کے پاس کیا ہے ریاکاری کرنے کے لیے؟ نہ نماز ہے، نہ اخلاق ہے، نہ ذکر ہے، نہ تلاوت ہے، نہ دین ہے. بے دین کے پاس تو کچھ نہیں کہ وہ ریاکاری کرے. اس لیے یاد رہے کہ ریاکاری یہ کس کی آفت ہے؟ جو دین پر چلنے کے دعوے دار ہیں. یہ دینداروں کی آفت ہے، یہ دینداروں کی مصیبت ہے، اور یہ دینداروں کا مرض ہے. اس مرض سے ہر دیندار کو چوکنا رہنا چاہیے، ہوشیار رہنا چاہیے، کیونکہ یہ اتنی بڑی بلا ہے کہ اس کی وجہ سے ہماری نماز گناہ بن جاتی ہے، ہمارا صدقہ گناہ بن جاتا ہے. اس ریاکاری کی وجہ سے ہماری پوری دینداری گناہ بن جاتی ہے. ایک صحیح حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمع سمع اللہ بہ ومن یرائی یرائی اللہ بہ، کہ جو شخص ریاکاری اور شہرت طلبی کے جذبے سے دین پر عمل کرے تو روز قیامت اللہ رب العالمین اسے رسوا کرے گا. قیامت کے دن اللہ اسے رسوا کرے گا. وہ مشہور حدیث آپ نے 12 سنی ہوگی، کئی مرتبہ سنی ہوگی.
جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جہنم کن لوگوں سے بھڑکائی جائے گی، وہ 3 ریاکار ہوں گے۔ پہلا شخص وہ عالم ہوگا، قاری ہوگا، حافظ ہوگا، عالم ہوگا، جس کے پاس اخلاص نہ تھا، ریاکاری تھی، مشہور ہونے کا جذبہ تھا۔ فَأُوذِيَ بِهِ، لایا جائے گا، اللہ اسے اپنی نعمتوں کا احساس دلائے گا، میں نے تجھے حافظ بنایا تھا، قاری بنایا تھا، اچھی آواز دی تھی، اچھا علم دیا تھا، تو نے ان نعمتوں کو حاصل کر کے کیا کیا؟ وہ کہے گا قرأت فیک القرآن، اے اللہ میں نے تیری خاطر قرآن پڑھا اور تیرے بندوں کو پڑھایا۔ اللہ کہے گا کذبت، جھوٹ کہہ رہا ہے کہ تو نے میری خاطر پڑھا تو ضرور، مگر تیرے پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ دنیا تجھے قاری کے لقب سے یاد کرے، دنیا تیرے علم کی تعریف کرے، اور جو تو تعریف دنیا میں چاہتا تھا وہ تجھے دنیا ہی میں مل گئی، آج ہمارے پاس تیرے لیے کوئی بدلہ نہیں۔ دوسرے صاحب کون ہیں؟ کہ بڑے فیاض ہیں، بڑے سخی ہیں، جن کے سخاوت کے بڑے چرچے تھے، اللہ نے مال و دولت سے نوازا تھا، لایا جائے گا فعرفہ نعمہ، اللہ اپنی نعمتوں کی پہچان کرائے گا، میں نے تجھے تجارت دی تھی، کاروبار دیا تھا، دولت دی تھی، کیا کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ تو نے جن جن راستوں میں خرچ کرنے کا حکم دیا تھا میں نے ہر اس راستے میں خرچ کیا۔ اللہ کہے گا کذبت، جھوٹا ہے تو، سچ ہے کہ تو نے خرچ کیا، مگر تیرے خرچ کرنے کا مقصد یہ نہ تھا کہ میں راضی ہو جاؤں، بلکہ تیرے خرچ کرنے کا مقصد تو یہ تھا کہ دنیا تیرے سخاوت کے چرچے کرے، دنیا تیرے دریا دلی کی تعریف کرے، اور جو تو تعریف دنیا میں چاہتا تھا وہ تجھے دنیا ہی میں مل گئی، آج ہمارے پاس تیرے لیے کوئی بدلہ نہیں، کوئی صلہ نہیں۔ تیسرا شخص مجاہد، بہادر انسان ہوگا، اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرنے والا ہوگا، اس کے ساتھ بھی یہی ہوگا، اس نے اپنی شخصیت کے اظہار کے لیے، اپنی بہادری کے اظہار کے لیے اپنی جان اللہ کے راہ میں قربان کی ہوگی۔ اللہ کہے گا کہ جان تو نے قربان کی ضرور، مگر تیرا ارادہ، تیرا مقصد یہ تھا کہ دنیا تیری شخصیت کی تعریف کرے، دنیا تیرے بہادری کی تعریف کرے، اور جو تو تعریف دنیا میں لوگوں سے چاہتا تھا وہ تجھے دنیا میں مل گئی، آج ہمارے پاس تیرے لیے کوئی بدلہ نہیں، کوئی صلہ نہیں۔ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، ان تینوں کو چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ حضرات، ذرا آپ حضرات اسلاف کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگیوں کو پڑھیے۔ اسلاف خود کی تربیت کیسے کرتے تھے، وہ ریاکاری سے خود کو کیسے بچایا کرتے تھے، وہ ریاکاری سے کس قدر ڈرا کرتے تھے۔ علی بن حسین یہ کون ہیں؟ اہل بیت میں سے ہیں، جنہیں زین العابدین کہا جاتا ہے۔ علی بن حسین اپنی زندگی میں ماہانہ 40 غریب گھرانوں میں ماہانہ راشن پہنچایا کرتے تھے، اور اس رازداری کے ساتھ، اس خفیہ طریقے سے پہنچاتے تھے کہ خود ان لینے والے غریب کو بھی یہ معلوم نہ تھا، ان محتاج کو بھی معلوم نہ تھا کہ یہ کون رکھ کر کے جا رہا ہے، کون دے کر کے جا رہا ہے۔ 40 غریب گھرانوں میں ماہانہ راشن پہنچ رہا ہے، کئی سالوں سے پہنچ رہا ہے، مگر افسوس کی بات کہ ان 40 گھرانوں میں سے کسی ایک فرد کو بھی یہ معلوم نہ تھا کہ یہ کون رکھ کر کے جا رہا ہے، کون دے کر کے جا رہا ہے۔ اور جانتے ہیں لوگوں کو کب پتا چلا؟ جب ان کا انتقال ہو گیا، جب ان کی وفات ہو گئی، جب لوگوں کے گھروں میں راشن جانے بند ہوئے، تب لوگوں نے جانا کہ یہ کام علی بن حسین کا تھا۔ اور اسی طریقے سے حسین بن عبد الرحمن اور سعید بن زبیر، یہ دونوں مشہور تابعی ہیں، دونوں آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ سعید بن زبیر نے سوال کیا لوگوں سے، وہاں پر کئی لوگ اکٹھے تھے، پوری مجلس تھی۔ سعید بن زبیر نے وہاں پر یہ سوال کیا کہ لوگوں، کل رات جو ستارہ ٹوٹ کر آسمان سے گرا تھا، تم میں سے کسی نے دیکھا تھا کیا؟ رات کے تعلق سے سوال کر رہے ہیں کہ کل رات کا ستارہ کس نے دیکھا تھا جو ٹوٹ کر گرا تھا آسمان سے؟ تو حسین بن عبد الرحمن جواب دیتے ہیں کہ وہ رات کا ستارہ میں نے دیکھا تھا۔ اور پھر جانتے ہیں فوراً انہوں نے کیا کہا؟ پوری مجلس تھی، کئی لوگ اکٹھے تھے، دل میں ایک خیال آیا
کہ سعید بن زبیر یہ سوال کیے کہ کل رات کا ستارہ کس نے دیکھا، اور میں نے جواب دیا کہ ہاں میں نے دیکھا، تو یہاں جو لوگ سننے والے ہیں وہ یہ سمجھیں گے کہ میں رات کو جاگ رہا تھا، اور جب یہ سمجھیں گے کہ میں رات کو جاگ رہا تھا تو یہ سمجھنے میں دیر نہ لگے گی کہ میں تہجد پڑھ رہا تھا۔ اس لیے بنا کسی کے سوال کیے، بنا کسی کے پوچھے، خود سے لوگوں سے مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں کہ لوگوں سنو، میرے جاگنے کا یہ مطلب مت سمجھنا کہ میں تہجد پڑھ رہا تھا، بلکہ مجھے بچھو نے ڈنک مار دیا تھا، اس تکلیف کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آئی، اس لیے میں جاگ رہا تھا۔ اللہ اکبر! ایسا ایمان تھا میرے بھائیوں کہ ریاکاری سے خود کو بچانا چاہیے، بہت ہی بری چیز ہے۔ یہ ریاکاری ہماری زندگی بھر کی پوری نیکیوں کو ختم کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ حضرات، انسان کو اس بات کی کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ کل جب حشر کی عدالت میں اس کا نام اعمال کھلے تو اس میں ایسی نیکیاں کچھ ضرور رہیں جن نیکیوں کی خبر اس کے رب کے سوا کسی کو نہ ہو۔ اس زندگی میں جب تک سانسوں کا سفر باقی ہے کچھ ایسی نیکیاں کر جاؤ، کچھ ایسے اعمال کر جاؤ جن نیکیوں کی خبر نہ آپ کے والدین کو ہو، نہ آپ کے بیوی بچوں کو ہو، نہ آپ کے دوست و احباب کو ہو۔ کچھ ایسی نیکیاں اس زندگی میں کر جاؤ جن نیکیوں کی خبر آپ کے رب کے سوا کسی کو نہ ہو۔ اور یاد رہے کل جب حشر کی عدالت میں جب اس میزان میں اعمال تولے جائیں گے تو وہاں ان نیکیوں کا وزن ہی کچھ اور ہوگا۔ اخلاص کی روح جس عمل میں ہوتی ہے وہ عمل بڑا وزنی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم سے حسن عمل مطلوب ہے، کثرت عمل نہیں۔ تھوڑا عمل کرو، اخلاص کے ساتھ کرو، بہت سارا عمل ریاکاری سے کرنے کے بجائے۔ البتہ قرآن مجید سے یہ رہنمائی بھی ضرور ملتی ہے کہ ایک انسان اپنی نیت کا محاسبہ کرتے ہوئے صالح نیت کے ساتھ نیک ارادے سے کبھی کبھار کچھ اعمال دکھا کر بھی کر سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ ایک نیکی ہے جو معاشرے سے ختم ہو چکی ہے، ایک عمل ہے جو ہمارے بستی سے، ہمارے سماج سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ آپ کو فکر ہے کہ ہمارے سماج میں، ہماری بستی میں وہ عمل کرنے والے لوگ ہوں، اس عمل کو انجام دینے والے لوگ ہوں، اس ارادے سے آپ وہ عمل لوگوں کو دکھا کر کر رہے ہیں، تو یہاں پر چھپا کر کرنے کے مقابلے دکھا کر کرنا بہتر ہے۔ مثال کے طور پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور طلوع آفتاب تک ذکر کرتا ہوا بیٹھا رہے اور پھر اشراق کی 2 رکعت نماز پڑھ کر کے وہ گھر لوٹے، حج یا عمرے کا ثواب بتایا گیا اس عمل پر۔ اب کوئی گاؤں ایسا ہے، کوئی بستی ایسی ہے، کوئی مسجد ایسی ہے جہاں یہ عمل کرنے والا کوئی نہیں، اس عمل کو انجام دینے والا کوئی نہیں۔ آپ کو طرف ہے، آپ کو فکر ہے، آپ بے چین ہیں کہ ہماری مسجد میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے معاشرے میں یہ عمل کرنے والے لوگ ہوں، اس عمل کو انجام دینے والے لوگ ہوں۔ اس ارادے سے آپ وہ عمل لوگوں کو دکھا کر کر رہے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور حضرات ایک بات یاد رہے کہ آپ نے عمل کیا ہے اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے، اخلاص کے ساتھ عمل کیا ہے، اور لوگوں کو آپ کے اس عمل کا علم ہو گیا، لوگوں کو معلوم چل گیا آپ کے اس عمل کے بارے میں۔ اب لوگ آپ کی تعریف کر رہے ہیں، آپ کے پیچھے بھی تعریف کر رہے ہیں، سامنے بھی تعریف کر رہے ہیں، تو کیا یہ تعریف ہمیں نقصان پہنچائے گی؟ جی نہیں، یہ تعریف ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گی، بلکہ الٹا اس تعریف کو پیارے نبی نے بشارت قرار دیا۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے یہ سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی، میں عبادت کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور اس عمل پر لوگ میری تعریف کرتے ہیں، کیا یہ تعریف مجھے نقصان پہنچائے گی؟ پیارے نبی نے کہا تلک عاجل بشر المؤمن، ارے یہ تعریف تو بہت بڑی بشارت ہے جو اللہ رب العالمین اپنے مخلوق کی زبانی تمہیں سنا رہا ہے۔ اور حضرات ایک دوسری بات یہ بھی یاد رہے کہ آپ کے اخلاص کے ساتھ کیے گئے عمل پر، جو عمل آپ نے اخلاص کے ساتھ خالص اللہ کے لیے کیا ہے،
اگر آپ کے کسی عمل پر اگر کوئی آپ کی تعریف کر دیتا ہے تو فوراً یہ دعا پڑھ لینی چاہیے، اللہم اجعلنی خیرا مما یظنون واغفر لی ما لا یعلمون ولا تؤاخذنی بما یقولون، جس کا مطلب یہ ہے اللہم اجعلنی خیرا مما یظنون، اے اللہ یہ لوگ جو میری تعریف کر رہے ہیں انہوں نے میرے بارے میں جیسا گمان رکھا ہے مجھے ان کے گمان سے بہتر بنا دے، واغفر لی ما لا یعلمون، اور اے اللہ میری زندگی کے کچھ ایسے پوشیدہ گناہ ہیں جو ان کے علم میں نہیں ہے، اے اللہ تو میرے ان گناہوں کو معاف کر دے، ولا تؤاخذنی بما یقولون، اور اے اللہ یہ لوگ جو میری تعریف کر رہے ہیں ان کی تعریف کو روز قیامت میرے گرفت کا سبب نہ بنانا۔ حضرات یہ بڑی ضروری صفت ہے اور یہ بڑی ضرورت کا موضوع ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگارہ ریاکاری کے فتنے سے ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ رب العالمین اپنے مخلص بندوں میں ہمارا اور آپ کا شمار فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔